اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ جنت میں خوبصورت لوگ داخل ہوں گے۔ کیا خوبصورتی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری کالی رنگت اور میری بدصورتی مجھے جنت میں جانے نہیں دے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین اسلام کے پیغام پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، میں نے اس مجلس میں حاضر ہونے سے 8 مہینے پہلے اس بات کی شہادت دے کر اسلام قبول کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول اور اس کے بندے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں موجود ان غلامان مصطفیٰ کو بھی اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان سب کو شادی کے پیغام دیے، لیکن میری کالی رنگت اور میری بدصورتی کی بنا پر کس نے بھی میرے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، حالانکہ میں قبیلہ بنو سلیم میں سے ایک معزز خاندان کا فرد ہوں۔ مجھ پر کالی رنگت کا غلبہ میں ننیال کی وجہ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج میں عمر بن وہب حاضر خدمت ہوا ہے۔ عمر بن وہب بنو ثقیف قبیلے میں سے ایک شخص تھا جو نیا دار اسلام میں داخل ہوا تھا۔ عرض کیا گیا، نہیں، آج مجلس میں موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کالے شخص سے پوچھا، کیا تم نے اس کے گھر کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، جی حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ، نرمی سے اس کا دروازہ کھٹکاؤ، پھر سلام کہو، جب اندر داخل ہو جاؤ تو کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری صاحبزادی کی شادی میرے ساتھ کر دی ہے۔ عمر بن وہب کی بیٹی ایک دانا، خوبصورت، شریف الطبع، حسن جمال میں بے مثل تھی۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص عمر بن وہب کے دروازے پر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا اور اہل خانہ نے عربی زبان میں گفتگو سن کر مرحبا کہتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے اس کی بدصورتی اور کالی رنگت کو دیکھا تو اس کی طبیعت مقتدر ہو گئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری صاحبزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اہل خانہ نے سنا تو اسے بڑی سختی سے واپس لوٹا دیا۔ وہ شخص جواب سن کر گھر سے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ عمر بن وہب کی لڑکی نے والد کو آواز دی، اے ابا جان، نجات کی طرف دوڑو، نجات کی طرف دوڑو، اس سے قبل کہ وحی کے ذریعے تمہاری رسوائی نازل ہو جائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شادی سے کر دی ہے تو میں اللہ کے غریب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون پیغام میں نکاح لے کر آیا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ بنو ثقیف کا بوڑھا سردار عمر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ان کے پیغام کو لوٹا دیا تھا؟ اس نے عرض کی، جی حضور، میں توبہ استغفار کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ شخص غلط بیانی سے کام لے رہا ہوگا۔ جب پتہ چلا کہ واقعی آپ ہی نے اسے بھیجا ہے تو ہم نے بیٹی کی شادی کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ 400 درہم کے عوض اس کی شادی طے ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولہا سعد سلمہ کو اپنی بیوی کے پاس جانے کا حکم عنایت فرما دیا۔ اس نے عرض کی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا حق کے مہر تمہارے 3 اہل ایمان بھائی ادا کریں گے۔ عثمان بن عفان کے پاس جاؤ اور اس سے 200 درہم لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم اور کچھ زائد درہم بھی عطا فرما دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی 200 سے زائد درہم عطا فرمائے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی 200 سے زائد درہم عطا فرما دیے۔ دریں اثنا وہ بازار گئے تاکہ زوجہ کی رخصتی کا سامان خرید لیں۔
اچانک کانوں میں کسی منادی کی آواز چکراتی ہے، اے اللہ تعالیٰ کی جماعت، جہاد کے لیے کمر کس لو۔ منادی لوگوں تیاری کر لو آواز دے رہا تھا۔ اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے رب العالمین، آسمان و زمین اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود، میں ان درہموں کو آج وہاں خرچ کروں گا جہاں اللہ، رسول اور مومنوں کے نزدیک پسندیدہ ترین ہوں گے۔ انہیں درہم سے اس نے گھوڑا، تلوار، نیزہ اور ڈھال خریدی اور اپنا پٹکا کمر کے ساتھ باندھا اور آنکھوں کے پرپوٹوں کے سوا چہرے کو پکڑی کے پلو سے ڈھانپ لیا۔ مہاجرین کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہاجرین کہنے لگے، یہ گھوڑ سوار کون ہے؟ ہم تو اسے نہیں جانتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم اس شخص کی چھان بین سے باز آ جاؤ، ممکن ہے کہیں دور دراز سے بحرین یا شام سے آیا ہو اور دین اسلام ہمارے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس نے چاہا کہ میں بھی مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جاؤں، ان کی حوصلہ افزائی کر لوں، لیکن جہاد اور جنگ کا مارکا بپا ہوا تو اس نے نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا حق ادا کر دیا۔ اسی دوران اس گھوڑا بھی مارا گیا۔ اس شخص نے اپنی آستین چڑھائی اور جہاد کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کالے کالے بازو دیکھے تو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا، کیا تو سعد ہے؟ اس نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہاں میں سعد ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہتا میں تیری کوششیں بھی سعادت مندی ہوگی۔ وہ مسلسل نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتا رہا۔ کئی ایک دشمنان خدا کو جہنم رسید کیا، پھر شور اٹھا کہ سعد شہید ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لائے، اسے اٹھایا اور اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا، اس کے چہرے سے یدی اللہ والے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کے ساتھ مٹی صاف کی اور ارشاد فرمایا، کتنی پاکیزہ ہے تیری خوشبو اور تو اللہ اور اس کے رسول کتنا محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور پھر کچھ دیر بعد ہی تبسم فرمانے لگے۔ رخ انور کو دوسری طرف کر کے ارشاد فرمانے لگے، رب کعبہ کی قسم یہ حوض پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کیا ہے؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے جو حوض عطا کیا ہے اس کی چوڑائی سنا سے بصرہ تک ہے اور اس کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے مرا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس سے ایک مرتبہ پی لے پھر کبھی نہیں پیاسا ہوتا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے آپ کو روتے، پھر ہنستے، پھر رخ انور کو دوسری طرف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ساس سے جو پیار تھا اسی پیار کے شوق نے مجھے رلا دیا۔ پھر تبسم اس لیے فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اور قدر و احترام دیکھا تو خوش ہوا۔ چہرہ اس لیے بہرا کہ میں نے سرحور بیویوں کو اس کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جلدی میں ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی، ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی، سو میں نے شرم و حیا کی بنا پر رخ انور کو پھیر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ہتھیار والے وغیرہ لے کر جا کر اس کی بیوی کو دے دو اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بیویوں سے اس کی شادی فرما دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔